انہوں نے نہیں کرا. آخر یہ اتنے زیادہ سرکش کیوں تھے؟ اتنی ہٹ درمی پر ضد پر یہ کیوں جمے ہوئے تھے؟ ان سب کی اصل اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ گویا کہ اب ان کی جو اصل بیماری ہے اس کی تشخیص کی جا رہی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم نے پہلے کئی بیانات کے اندر بنی اسرائیل کے حوالے سے جو قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا وہ ہم نے سنا کہ کس طرح نافرمانیاں کرتے رہے، ان بے کرم ہوتے رہے لیکن نافرمانیاں کرتے رہے. اس سارا کچھ جو ہوا، ان کی ضد، ہٹ درمی، نافرمانی، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب ان کی اصل بیماری کی تشخیص انشاءاللہ آج ہم اس کو بیان کریں گے. اور بیماری کی تشخیص کی جا رہی ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے بچنا کہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جس بیماری کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، تم اس بیماری سے بچ کے رہنا. وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. یعنی ان بنی اسرائیل کی اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو اختیار کیا. ساری دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی. ان کا حال یہ تھا کہ مثلاً ان کے سامنے ایک ایسی چیز آئی جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے نقصان دہ تھی. انہوں نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، اس چیز کو اپنا لیا. اور اگر ایسی کوئی چیز سامنے آئی جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے نقصان دہ تھی، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو چھوڑ دیا، آخرت کا نقصان کر دیا. بس یہی ان کا اصل مقصد ہے کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا لیا. اب ان کی سزا کیا ہے؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ. ان سے عذاب نہ توجہ کیا جائے. اور آخرت کے عذاب میں کمی ہونا، یعنی ہلکا عذاب ملنا، یہ بھی ایک فائدہ ہے آخرت کا. مگر بنی اسرائیل نے جو جرم کیے بڑے سخت جرم تھے، اس لیے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور عذاب بھی ہلکا نہیں، سخت ترین عذاب کا مزہ چکھیں گے. بخاری شریف میں حدیث ہے ابو لہب غیر مسلم کا گستاخ رسول تھا. ابو لہب حالت کفر میں ہی مرا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا. اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ کوئی بھلائی نہیں ملی ان سے بچھڑ کے. ہاں، میرے کچھ انگوٹھے سے مجھے پانی دیا جاتا ہے اور میرے عذاب میں کچھ تخفیف کی جاتی ہے. کہ میں نے حضرت صہیبہ کو آزاد کیا تھا. حضرت صہیبہ گیلونی تھی. اس نے آ کے ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خبر دی، حضور کی پیدائش کی خبر دی. اس نے خوشی میں اس بوڑھے کو آزاد کر دیا. اپنے بھتیجے کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں صہیبہ لونی کو آزاد کیا. تو کہتے ہیں کہ بس وہ جو ہلکی سی اس چند لمحے کی خوشی تھی، اس خوشی میں آزاد کیا تھا، بس اس وجہ سے میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی اور مجھے تھوڑا سا پینے کو کچھ ملتا ہے سبوت سے. تو جو کافر ہو کر حضور کی ولادت کی ہلکی سی خوشی منائے اس کو فائدہ ہو، تو جو مسلمان ہو کر آقا کی ولادت کی دھومیں مچائے، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، اگر حضور کا جشن ولادت مناتا ہے، گھر میں محفل کراتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، خرچے کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، تو اس پہ کتنا کرم ہوگا. نہ ماننے والے کو بھی فائدہ ہوگا، ماننے والے کو کتنا فائدہ ہوگا. پتا چلا عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو جانا یہ بھی آخرت کا فائدہ ہے.
اب یہ فائدہ ابو لہب کو محبوب ذیشان کے فیضان سے نصیب ہوا، مگر بنی اسرائیل یہ تو ایسے تھے کہ یہ جانتے تھے حضور کو، حضور کے اوصاف کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، کلمہ نہیں پڑھا، ساری زندگی حضور کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لہذا ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی خود یہ اس لائق نہیں کہ ان کے عذاب میں کمی ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ والوں کی گستاخی بھی کی ہے، لہذا کوئی ان کی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ تو یوں یہ ہمیشہ کے لیے سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی جو اصل بیماری تھی نا، وہ تھی دنیا کو ترجیح دینا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، یہ اصل بیماری تھی بنی اسرائیل۔ اور یہ بات تاریخی اعتبار سے مسلم ہے، یعنی مانی ہوئی ہے، اور اس کی دو مثالیں سنی۔ نجران کا ایک علاقہ ہے، یہاں پہ عیسائی بنی اسرائیل رہتے تھے نجران میں۔ ایک مرتبہ ان کا ایک وفد مدینے پر حاضر ہوا، ان میں ایک شخص تھا ابو حارثہ، یہ اپنا مذہبی پیشوا تھا، علامہ فاہمہ تھا اپنے مذہب پر۔ جب وہ مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے نا، تو راستے میں ابو حارثہ کا بھائی قرز بن کلثمہ یہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ قرز نے غصے میں حضور کی شان میں کچھ گستاخی والے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ ابو حارثہ جو کہ بڑا علامہ فاہمہ کو اس نے منع کیا، نہیں ایسا نہ کہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو اپنے نبی ہے، یہ جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں حضور کی ولادت سے پہلے بھی حضور کے تذکرے جاری ہیں، پہلے تذکرے ہوتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والے ہیں، اور اب کیا ہم کہتے ہیں کہ آ گئے مصطفیٰ۔ پہلے میلاد یوں مناتے تھے کہ وہ آئیں گے، آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ وہ وہی ہے جن کا صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، تم ان کے بارے میں یوں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ بھائی کی بات جب سنی تو قرز نے کہا کہ حیرانی سے کہا، جب آپ کو پتا ہے کہ وہی آخری نبی ہے، وہی سچے نبی، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کی کتابوں میں ذکر ہے حضور کی آمد کا، حضور کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے شاگردوں نے ہمیں وہ دن دیے ہوئے ہیں، وہ دن ملے ہوئے ہیں، مالی خدمت بھی ہوتی ہے، سارے کام چل رہا ہے، نذرانے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم سے وہ دن چھن جائے گا، مالی خدمت بھی نہیں ہوگی، ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، منصب بھی چھن جائے گا، یا سب کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کا نصیب کی بات ہے۔ کچھ بھی کلمہ نے جب یہ باتیں سنی، اپنے بھائی کی یہ باتیں سنی، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی کہ عہدے جاتے تو جائے، مالی نقصان ہوگا تو ہو جائے، حضور کا کلمہ پڑھا، آخرت کو پیش نظر رکھا، آخرت کو ترجیح دی، چنانچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تھوڑی سالوں تک اعتبار بنا کے، مگر عرصہ اپنی ضد پر قائم رہا، اسے دنیاوی دولت، منصب، جھوٹی عزت کو ترجیح دی اور مسلمان نہ ہوا۔ افسوس دنیا کی لالچ اسے لے ڈوبی، نہ خود رہا نہ مال رہا۔ تو مال بھی فانی ہے، مگر خود بھی فانی ہے، نہ عہدے رہے، نہ منصب رہے، نہ مال رہا، نہ وہ خود رہا۔ اسی طرح کعب بن اشرف، یہ بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا،
تو اس کے دوسرے ساتھی جو اپنی قوم کی جائیدادوں سے رقم لیتے تھے، ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کیے ہوتے، جب حضور تشریف لائے تو انہیں فکر ہوئی کہ قرآن شریف میں جو حضور کے اوصاف میں جو نعتیں لکھی ہیں، اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہماری قوم بھی ان پر ایمان لے گی، تو یوں ہماری آمدنی بند ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے تورات شریف کو بدلنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کہ آپس کی مجلس تھی نا، اگر آپس میں بیٹھے ہوئے تو سچی بات کر رہے تھے، بات کا مطلب تو ہے نہیں، آپس کی بات ہے کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کے سچے نبی۔ اس وقت کعب بن اشرف بولا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی بات کرتے نا پھر میں تمہیں خوب نذرانے دیتا، تمہاری مالی کی خدمت کرتا، لیکن تم نے تو حضور کی تعریف کر دی۔ اب وہی پڑھے لکھے جو پہلے سچ بول رہے تھے، حقیقت میں وہ جاہل تھے، ان کے دل میں لالچ آ گیا، بولے کہ وہ اصل میں ہم نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا تھا، ہم پھر ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں، اور ذرا ایسی بات کریں کہ جیسے اس کو پسند ہے پھر مان میں لے گا۔ ٹھیک ہے اچھا سوچ لو۔ یہ سب یہاں سے اٹھے تورات شریف میں جو حضور کے اوصاف بیان ہوئے تھے وہ تورات سے نکال دیے، اور جو دجال کے اس میں اوصاف لکھے تھے انہیں حضور کا چشمہ کر دیا۔ اب ان کا یہ من گھڑت جواب سن کر کعب بن اشرف نے ہر عالم کو جو حقیقت میں جانے تھے ان کو چادریں دی، ندی نام دیے، غور کیجیے کتنا گھاٹے کا سودا ہے، ایک طرف ہے جنت، دوسری طرف ہے چند پیکٹ مال کے، دنیا کی حقیر سی دولت ہے، تھوڑی سی حقیر سی راحت ہے، دولت ہے، یہ بدبخت کیسے اچیو تھے کہ جنت کو چھوڑ کر اس فانی دنیا کے مال کو یہ خرید رہے ہیں، دنیا کی فانی دولت خرید رہے ہیں۔ ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق قرآن نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اس آیت کے لفظ سے معلوم ہوا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی دنیا کو پہلے آخرت کو بعد میں رکھنا۔ مثال کے طور پر ہمیں دو کام ایک ساتھ درپیش ہیں، ایک کام ایسا ہے کہ آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، دنیا میں فائدہ دینے والا ہے ایک کام، اس موقع پہ دنیا والے کام کو پہلے رکھنا اور آخرت والے کام کو پیچھے کر دینا، یہ سخت ترین باطنی بیماری ہے جو آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَآخَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک ان کا ٹھکانہ جانا۔ معلوم ہوا جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر اس کا ٹھکانہ جانا۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ لیکن تم بڑے نصیب ہو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا فانی بھی ہے، دنیا دھوکے باز بھی ہے، اس کے باوجود آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو پیچھے کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ارشاد ہوئی، ویسے تو قرآن پاک کی ہر بات ہی پیاری ہے، فرمایا کہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا فانی بھی ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے، دھوکے والی ہے۔ اب کتنی بہتر ہے آخرت، باقی رہنے والی ہے، بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ سنیے، جب دنیا کا سارا موقع کلوز ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب سے آخری شخص جو جنت میں جانے والا ہوگا وہ کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، کبھی آگ سے چھوئے گی، یوں آگ سے بچتا بچاتا اٹھتا گرتا پڑتا یہ جنت کی طرف جا رہا، اس کو دور ایک درخت نظر آئے گا،
عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں، تو اس کو اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب اس کو قریب پانی کا چشمہ نظر آئے گا، اس چشمے سے پانی پیے گا، اب درخت کا سایہ بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، تھوڑا سا سکون ملے گا، تھوڑا سانس لے گا۔ اب رب کریم فرمائے گا کہ اگر تجھے یہ عطا کر دیا جائے، جب وہ درخت عطا کرنے کا عرض کرے گا نا اللہ کی بات میں، اللہ بس یہ درخت عطا ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا میں تمہیں یہ درخت عطا فرماؤں گا، پھر کچھ اور مانگے گا، کبھی کیا کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے یہ درخت تک پہنچا دے، سایہ مل جائے گا، اور کیا چاہیے؟ بندہ وعدہ کرے گا، بولا کچھ نہیں مانگا۔ اب اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا، سائے میں بیٹھے گا، چشمے سے پانی پیے گا۔ اب اس کو اس درخت سے بھی خوبصورت درخت نظر آئے گا، کہ یا اللہ بس اس درخت تک پہنچا دے، وہ عطا ہو جائے نا تو پھر ہم کچھ نہیں مانگا۔ اس کا دل للچائے گا، اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ یا اللہ بس یہ تو نہ سارا تھوڑا اور کرم فرما، پتہ دوبارہ وعدہ کرے گا، مولا بس ایک کرم اور فرما دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس وہ درخت عطا ہو جائے، وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اس کی یہ عرض قبول ہوگی اور اسے اس دوسرے درخت تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور اسے پاک لمبی ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو یوں کرتے کرتے جنت کے قریب ہوتے 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 جنت کے قریب دروازے تک آ گئے۔ اب عرصہ کے بعد جنت میں داخل فرما ہے۔ پہلے ایک ایک درخت کر کے قریب قریب ہو رہا تھا، وعدے پہ وعدہ کیا جا رہا تھا، اب جنت کا دروازہ نظر آ گیا کہ مولا جنت بھی داخل کر دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے بندے اگر میں تجھے دنیا کی مثل، دنیا اور اس کی مثل، یعنی یہ دنیا ہے اس کا ڈبل اگر تجھے عطا کر دوں تو کیا خیال ہے؟ راضی ہو جائے گا؟ اب سب جنتی تو جنت میں جا چکے، جنت بھری ہوئی ہے، اس شخص میں یہ سوچ رہا ہے کہ سارے جنت میں چلے گئے، اب جنت میں تو جگہ نہیں بچی میرے لیے، جنت میں خود ہو چکی ہوگی، اب مجھے جنت میں تھوڑی سی بھی ایک کمرہ رہائش مل جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تجھے دنیا کے برابر جگہ دوں گا اور پھر اس کی مثل اور دوں گا، یعنی ڈبل دنیا۔ اب جیسے دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہے، کہ پوری دنیا ایک ہی کو دے دی جائے، حالانکہ ابھی ایک کے اندر نہیں ہے، نہ ایک کے پاس ہے، ساری زمین کوئی نہیں خرید سکا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ڈبل تجھے دے دوں، وہ کہے گا اللہ پاک مجھے مزاق کر رہا ہے، یا اللہ مجھ سے اللہ پاک ہو کے خالق و مالک ہو کے مجھ سے ہنسی فرماتا ہے، اے اللہ تو سب تمام جانوں کا رب ہے، مجھ سے ہنسی فرما رہا ہے، اس نے کہا شاید یہ مزاق ہو رہا ہے مجھ سے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اس مقام پر آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے، یہ بات سناتے ہوئے مسکرائے اور سننے والوں سے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرایا؟ عرضی بتائیں کیوں مسکرایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سنا رہے تھے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے وہ حیران ہوگا کہ میں تو کہتا ہوں جنت میں خالی داخل ہی ہو جاؤں، پر اللہ پاک فرما رہا ہے تجھے اس دنیا کے برابر، دنیا کے برابر جگہ پلس اس کی مثل ڈبل جگہ تجھے میں جنت میں عطا کر دوں، کیا تو راضی ہے؟ یہ اللہ پاک مجھے اس کی مزاق کروا رہا ہے۔ تو ہم نے حضور سے پوچھا تھا تو ہمارے بندے کی اس بات پر اللہ پاک بھی خوشی کا اظہار فرمایا، اس لیے میں بھی مسکرایا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تجھ سے ہنسی نہیں کر رہا، میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تجھے زمین کی مثل اور اس کے ڈبل جگہ عطا فرما دوں جنت کے اندر۔ اللہ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص ہے
جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو دنیا اور اس دنیا کے ڈبل جگہ ملے گی، یہ وہ شخص ہے جس کو سب سے کم جگہ ملے گی۔ اب آپ غور کریں کہ سب سے کم والے کو اتنی مل رہی ہے دنیا اور اس کے مثل ڈبل جگہ، تو جس کو زیادہ ملے گی اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کتنا پاگل اور بیوقوف ہے کہ جو پھر بھی دنیا کو ترجیح دے، پھر بھی آخرت کو پیچھے رکھے، آخرت کو پھر بھی بھول جائے۔ باقی بیوقوفی ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا۔ آخرت اتنی اچھی ہے، دنیا میں اتنی زمین کسی نے خریدی ابھی تک کہ پوری زمین خرید لی ہو، سارے 200 مالک کسی نے خرید لی ہو۔ پاکستان میں دیکھیں چاہے جو اوپر لیول کے امیر ترین ہیں، میکسیمم اس کی جو نام آتا ہے، جیسے شاہد خان ہے، اس کے تقریباً 14 ملین اس کی نیٹ ورتھ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے نمبر پرویز ہے، مین منشا ہے، حسین داؤد ہے، کسی کی 6 ملین ڈالر کی نیٹ ورتھ ہے، کسی کی 5 ملین ڈالر کی نیٹ ورتھ ہے، زرداری صاحب ہے، 5 ملین ڈالر کی نیٹ ورتھ ہے۔ پھر اسی طرح ملک ریاض 2 ملین ڈالر اس کی بن جاتی ہے۔ نواز شریف ہے 1.5 بلین ڈالر نواز شریف کی نیٹ ورتھ بن جاتی ہے، جو سامنے ہے۔ اسی طرح چاہے اور تو مطلب کہ ایک دو زیادہ سے زیادہ پاکستان جو لیڈر ہے اس کی 24 بلین ڈالر نیٹ ورتھ ہے۔ اسی طرح اگر ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے تو ایلن ماسک ہے جس کی قریب 450 بلین ڈالر نیٹ ورتھ ہے۔ 450 پاکستانی کی طرح میکسیمم جس کی تقریباً 14 بلین ڈالر ہے اور امیر ترین ہے، ادھر نہیں رہتا امریکہ۔ اور جو ورلڈ لیول کا ایلن ماسک ہے، مارک زکربرگ ہے، فیس بک وغیرہ میٹا کا جو فاؤنڈر ہے، اسی طرح گوگل کا فاؤنڈر ہو گیا، امیزون کا ہو گیا، ان لوگوں کی نیٹ ورتھ کسی کی سب سے زیادہ جو 450 بلین ڈالر ہے، باقی کی کم ہے، کسی کی 250 ہے، 200 ہے، یوں کرتے کراتے دنیا کے جتنے بھی امیر ترین ہیں سارے بھی مل جائیں تو پوری زمین نہیں خرید پائے گا، نہ خرید پائیں گے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے میں ایک ماڑے سے جنتی کو، جو سب سے کم درجے والا جنتی ہے، اس کو اس زمین کے برابر بھی اور اس سے ڈبل بھی جگہ عطا فرما دوں۔ کتنا امیر ہوگا ایک نارمل سا جنتی بھی؟ تو آپ نارمل سے جنتی بھی بن جائے نا، تو کتنی بڑی سعادت ہے اس دنیا سے، جس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بدلے آخرت کو بیچ دیتے، ایمان بیچ دیتے، تھوڑی سی چھوٹی سی لالچ کے پیچھے، تھوڑی سی دولت کے پیچھے۔ بہت بڑی بیوقوفی ہے، ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب یہاں قرآن پاک کا ایک کمال دیکھیے، ہمارے یہاں جو علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں تو سب حوالہ دیتے ہیں کسی چیز کا، کسی بات کو اگر مضبوط کرنا ہو تو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے جو اہم بات ہو۔ مثلا حدیث لکھی ہے تو ساتھ حوالہ دیں گے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ سنن نسائی کی ہے، یہ ماجہ کی ہے، یہ فلاں حدیث ہے، حوالہ دیں گے لکھیں گے ساتھ۔ اور اگر حدیث کی شرح بیان ہو رہی ہے تو ساتھ اس کا حوالہ دیں گے کہ کون سی شرح ہے، فتح الباری ہے یا کون سی شرح ہے، حوالہ دیا جاتا ہے۔ جو بھی اہم بات ہو اس بات کو پختہ کرنے کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک کا حکم سچوں سے سچا ہے، اس کو حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک اس سے بڑا حوالہ اور کیا ہوگا؟ سب سے معتبر ترین حوالہ خود قرآن پاک ہے۔ لیکن قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، جب فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ دنیا بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے، تو جو بہتر ہے ترجیح اس کو دینی چاہیے نا۔ اپنی پریورٹی کے کام وہ رکھے جاتے ہیں جو بہتر ہو، جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو آخرت بہتر ہے تو پھر آخرت کو ترجیح دو۔ اب اس بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو بات ہے، یہ جو بیان ہوئی ہے اوپر آیت میں، یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ،
جو صحیفے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے ان کتابوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخرت اچھی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک پہ حوالہ دے رہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ اب وہ کسی نے اتنی عام بات ہے کہ جس بات کی گواہی 1,24,000 پیغمبر دے رہے کہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی بھی آخرت ہے، مگر افسوس اس کے باوجود لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات میں دیکھیں، کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، تو نے کون سا سودا کیا ہے؟ نقصان والا سودا۔ تو نے دھوکے کا سامان لے لیا، 2 نمبر مال لے لیا، تو نے 2 نمبر مال، نقلی مال جس کو ملے تو دھوکا کھا لیا۔ تو یہ دنیا کا سودا کیا ہے؟ کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اس دنیا کو کہا گیا ہے متاع غرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کی جو عیش ہے نا، دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی موج مستیاں ہیں، یہ سارا دھوکا ہے نظر کا، حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آج ہی آنکھیں بند ہو، یہ ہوا نکل جائے جسم سے، کہ سانس نکلے، روح نکلے، کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز بدل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، کو خواب دیکھ رہے تھے، ابھی جاگیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے جاگ جائیں گے، حقیقت کے سامنے آ جائے گی، یہ ہم نے کیا کیا؟ حدیث بات ہے، قیامت کے دن ایک دوستی کو لایا جائے گا جس سے دنیا میں زیادہ نعمتیں ملی، اس دوستی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی تو نے ایسی عزت دیکھی، رنگینیاں دیکھی، کو آرام دیکھا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ساری زندگی عیاشیاں کرنے والا یہ کہے گا صرف جہنم کا ایک جھونکا آگے کہے گا میں نے تو کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، کبھی مجھے کبھی آرام سکون ملا ہی نہیں ہے، کوئی نعمت میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اللہ ذہن میں زور دیجیے، اس دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں کس کو دی گئی ہوں گی؟ سپوز کریں، فرض کریں فرعون کو دی گئی، قارون کو دی گئی، انہیں ابھی بھی جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، صرف ایک جھونکا دیا جائے گا، بس ایک بوتل دیا جائے گا۔ یہ بھی پکار لیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دی۔ وہ جو دنیا میں عیش و عشرت کرتے تھے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے، ان کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، جن کے پیروں تلے مخمل بچھتے تھے، سینکڑوں ٹھوکر جا کر ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، وہ بھی جہنم کا ایک جھونکا لیں گے، سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ تو کہیں پھر کیا یہ دنیا، یہاں کی عیش و عشرت، یہ سب رنگینیاں، چمک دمک، یہ سب کچھ ایک دھوکا نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اقبال نے کہا نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو نے دھوکے کا سامان خرید لیا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یعنی دنیا دھوکے کا سامان ہے، تو نے دھوکے کا سامان خرید لیا۔ کیوں خریدا؟ وجہ کیا بنی؟ فریب سود و زیاں، نفع نقصان کا ڈر، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، دکان بند کر کے نماز پڑھنے چلا گیا تو گاہک چلا جائے گا، مال نہیں آئے گا، اگر یہ سودی لین دین کا کاروبار چھوڑ دیا تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی مار جائیں گے، اگر یہ حرام طریقے سے کمائی چھوڑ دی تو کہاں سے کھائیں گے؟ حالات خراب ہو جائیں گے، نہیں مل پائے گا۔ تو حرام نہیں چھوڑتے، کیوں؟ خوف ہے نا، ڈر ہے، اس لیے مجبوری ہے حرام کھانا، مجبوری ہے جھوٹ بولنا، مجبوری ہے سود کھانا۔ تو یہ مجبوریاں ظاہر کر کے کہ حالات یہ ایسے کریں کیا، کرایہ کہاں سے دیں گے، سودا کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو بڑا سمجھاتے ہیں سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، تو مجبوری ہے نا، اور حل کوئی نہیں۔ یہ بیوقوف والی بات ہے، جب بندہ ضرورت تقسیم میں پڑ جاتا ہے، یہ کرو تو نقصان ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ کمال آئے گا تو جائے گا، جب اس چکر میں پڑتا ہے اتنے پیسے ملیں گے، اتنے آئیں گے، اتنے جائیں گے، تو بندہ پھر دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے،
ورنہ پھر آخرت کا نقصان کر بیٹھتا. اور یہ پھر ایسا نقصان ہے، اتنا سخت نقصان ہے کہ جس کا ازالہ ناممکن ہے. عرب کا ایک مشہور شاعر تھا اقشا، یا اقشا، یہ بہت مشہور شاعر تھا، فن بڑی مہارت رکھتا تھا. اس کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ملی تو حضور کا دیوانہ ہو گیا. شاعری کرتا تھا، حضور کے بارے میں بھی بڑے اچھے شعر لکھے اس نے، بڑے اچھے تفصیل لکھی ہوگی. المختصر یہ کہ اس نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے اور حضور کی محبت میں مدینے کی طرف چل رہا. جب اہل مکہ کو پتہ چلا یہ عائشہ، کیونکہ جو بھی مشہور شخصیت ہوتی ہے نا وہ جس طرف چل پڑتا ہے، جس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر چیز وائرل ہو جاتی ہے. اس دور میں وہی انداز ہوگا میڈیا کا وائرل ہونے کا. اس کی شاعری سے لوگ متاثر ہو گئے، دنیا اس کی دیوانی تھی، لوگ اسے جانتے تھے. یہ اگر ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تو اس کو سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کی شاعری سے متاثر بڑی دنیا ہے. یہ تو بہت سارے اور لوگ اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا اس کو روکو. انہوں نے اپنے بندے دوڑائے اور اس کو راستے میں روک لیا. عائشہ کو راستے میں روکا، لالچ دی، کہا کہ تمہیں 100 اونٹ انعام ملے گا یا تحفہ ملے گا. تم ایسا کرو کہ اپنا پروگرام پوسٹ پون کر دو، پہلے سال مان لیا 100 اونٹ مل جائے تو پہلے سال. وہ لالچ میں آ گیا، 100 اونٹوں کی لالچ میں آیا اور مدینے جا رہا تھا، راستے سے واپس آ گیا. ابھی مکے نہیں پہنچا تھا، اونٹ سے گرا، مر گیا. لیکن یہ ہے آخرت کو بھولنا، دنیا کی لالچ میں آ جانا، دنیا کو ترجیح دینا، اس کا نقصان کتنی عبرت کی بات ہے. اگر عائشہ ایمان لے آتا تو کتنا بڑا رتبہ ملتا اس کو، صحابی بن جاتا. اور صحابی کا وہ رتبہ ہے کہ انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، اور جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ان سب نبیوں کی امتوں میں جتنے بڑے سے بڑے مرتبے والے ہیں، اولیاء کرام کے جس رتبے کا بھی ٹکڑا ہے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابی کی وہ شان ہے. اگر عائشہ ایمان لے آتا اس کو یہ رتبہ مل جاتا، صحابی بن جاتا، مگر اس نے بڑا نقصان کر دیا. صرف 100 اونٹوں کے لالچ میں آئے، اپنی آخرت برباد کر دیا. اتنا گھاٹے کا سودا. اور ہوا کیا کہ اونٹوں کی خوشی دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا. ابھی تو اونٹوں کو لے کر انجوائے بھی نہیں کیا تھا، پہلے موت کو ڈال دیا. تو یہ ہے بتائے غرور، یہ ہے دھوکے کا سودا، دھوکے کا سامان، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں. لیکن آج ہمارے یہاں یہ مرض جو ہے نا، جس کی آج ہم نے ذکر سنا، جو ہمارا موضوع کا قرآن پاک کی آیت ہے، یہ مرض جو بنی اسرائیل میں تھا، یہ مرض ہمارے اندر بھی بڑا عام ہے. پیسہ کمانے کے لیے لوگ دور دراز چلے جائیں گے، 7 سمندر پار چلے جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں گے. 2023 میں 8.5 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر گئے روزگار کے لیے. 2024 میں 7.5 لاکھ کے قریب لوگ باہر ملکوں میں گئے. سب سے زیادہ ہجرت پاکستان سے نوجوان کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں. اب مال کمانے کے لیے لاکھوں لوگ باہر جا رہے ہیں، آخرت کمانے کے لیے کتنے جا رہے ہیں؟ کتنے گئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، دین کی خاطر، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنے گئے؟ تو سارے کے دنیا بنانے کے لیے. کیونکہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے. کتنے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، ڈنکی لگا کے جاتے ہیں. ہمیں ملتی ہے کیسے لوگ کہ اتنے نوجوان مر گئے، جہاں خطرے میں ڈال کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور آخرت کے لیے اپنے گھر کے قریب چند قدم کے فاصلے میں مسجد ہوتی ہے، یہاں نماز پڑھیں گے، ہم دوسرے ملکوں میں جان خطرے میں ڈال کے چلے جائیں گے. یورپ جانا ہے، اگر پیسے دے کے بھی جانا ہے 30-40 لاکھ روپے لگا کے چلے جائیں گے. لیکن چند قدم کے فاصلے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بات نہیں ہے. یہ دور کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے. اسی طرح دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے
آپ سروے کر لیں پاکستان میں جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ایجوکیشنل ادارے ہیں اسکول کالجز ہیں تقریباً 50-60 ملین سے زیادہ یہ 5 کروڑ سے زیادہ بن جاتے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں more than 56 ملین اور دینی اداروں میں کتنی تعداد ہے only 2 to 3 ملین صرف 2-3 ملین یہ دینی اداروں میں جہاں تعلیم فری کھانا فری رہائش فری کوئی فیس نہیں ہے ہاسٹل فری جہاں سب کچھ فری ہے وہاں پہ صرف 2-3 ملین تعداد ہے پورے پاکستان کی دینی تعلیم آخرت بہتر بنانے والوں کی اور دنیا بہتر بنانے والوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے 56 ملین سے زیادہ لوگ تعلیمی اداروں میں فیسیں دے رہے ہیں ہاسٹل کے خرچے برداشت کر رہے ہیں کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی دنیا بنانے میں لگے یہ ڈفرنس ہمارے سامنے ہے ساری حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے بھئی 60-70 سال کی زندگی ہے اس کے لیے اتنا کچھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو گیٹ وے ہے قبر ہے اس گیٹ وے سے جیسے اندر ہوگی پھر ایک بڑی دنیا اصل والی دنیا خیر و ابقا وہ جو باقی رہنے والی دنیا ہمیشہ والی دنیا بہتر والی دنیا تو پتہ لگے گا اس گیٹ وے سے انٹر ہوں گے تو پھر آنکھ کھلے گی اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں 70-80 سال ٹھیک ہے اچھی گزار لیے بڑے بڑے پودوں پہ گزار لیے آج اس میں ایک بات ہو رہی تھی ہمارے پڑھے لکھے تھے مزدور ہمیں کتنی عمر کے 70 سال سے اوپر ہو گئی ہے بڑے اچھے اچھے پودوں پہ انہوں نے وقت گزارا لیکن کہتے ہیں بس بڑے جلدی گزر گئی 70 سال تو نہیں چلتا بس یہی مختصر سی اور آخرت والی کتنی ہے لاکھوں سال ہے کروڑوں سال ہے اربوں سال ہے نہیں گنتی ختم ہو جائے گی انلمیٹڈ ہے وہ والی لائف آخرت والی لائف نہ ختم ہونے والی ہے اس نہ ختم ہونے والی کو قربان کر رہے اس کو مطلب بیچ رہے اس دنیا کے بدلے اس تھوڑی سی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر رہے اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے سارا وقت دنیا کے لیے دے رہے آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ذکر اور ذکر کو یاد نہیں رہتا ایسے شیطان کے چکر میں اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو کہ اہم کام ہو تو ہم وقت نکال لیتے ہیں سفر درپیش ہو دکان بند ہو جاتی ہے چھٹی بھی مل جاتی ہے پھر وہ ٹھیک کروا لیتے ہیں نماز کے لیے دکان بند نہیں ہوتی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دکان بند نہیں ہوتی اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے دنیا کو ترجیح دینے والوں کی فرعون نے تک بچانے کی کوشش کی کیا وہ بس کیا قوم برباد ہو گیا آج عبرت کا نمونہ آج کی دنیا میں موجود ہے اس کی لاش پڑی دیکھ لو یہ حال ہوتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا اسی طرح نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ پاک نے مچھر کے ذریعے اس کو سزا دی اس کا عشق دنیا کے سامنے قارون نے مال کی محبت میں موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اس کا کیا انجام ہوا نہ خود بچا نہ مال بچا شداد نے دنیا میں جنت بنائی اس جیسا شہر جو اس نے اپنے طور پہ جنت کی طرح بنایا تھا دنیا میں دوبارہ کی طرح کوئی نہیں بنا سکا ایسا لیکن نہ شداد رہا نہ اس کی جنت دیکھ اس کی نہیں تو دیکھ لینے کربلا ابھی بھی گزرا کربلا کی یادیں تازہ کی ہم نے حضرت غور نے امام علی مقام کے قدموں پہ جان قربان کی دنیا کو ٹھکرایا آخرت کو ترجیح دی جنت کے حقدار بن گئے اور ادھر سے ابن سعد اس نے رہ کے حکومت حاصل کرنے کے لیے امام علی مقام پر شہدائے کربلا پر ظلم کیا کیا ہوا جہنم کا حقدار ہو گیا نہ رہ کے حکومت ملی نہ مال ملا نہ دنیا رہی نہ ہو رہا سب چلا گیا تو اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے